اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مدارج النبوہ ہے، لکھنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی ہیں، اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ماتم کرتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے، فریاد و نوحہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ حجرہ رسول خدا سے برآمد ہوئے۔ یہ تحریر ہے، یعنی حضرت بلال جو ہیں وہ مؤذن رسول ہیں، مؤذن رسول کا ماتم، رسول کی حیات میں ماتم، رسول کے ہوتے ہوئے ماتم، اصحاب کے سامنے ماتم، رسول خدا کے سامنے ماتم، ام المومنین کے سامنے ماتم۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ جو ہیں وہ قصد نیت کر کے کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ جذبہ حق کی حمایت ہے، یہ مظلوم حجت کی حمایت ہے، یہ اللہ کی حجت کے غم میں یہ جذبہ ہے، یہ ماتم ہے۔ تو جب سنا کہ نہیں آئیں گے، کہا کہ یا رسول اللہ پیش نمازی امامت کے لیے آئیں، رسول نے منع فرما دیا۔ وہیں پہ بلال نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، سر پہ ماتم شروع کیا، اور آہو بکا کی اور گریہ کرتے ہوئے رسول کے سامنے، زندہ رسول کے سامنے ماتم کر رہے ہیں، اور رسول دیکھ رہے ہیں اور منع نہیں فرما رہے۔ تقریر رسول کے مطابق ماتم جو ہے وہ زندہ حجت کے غم میں جائز ہو گیا۔ اب دوسری بات کہ جب باہر تشریف لائے ہیں تو سارے صحابی اسی انتظار میں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ بلال جو ہیں وہ ماتم کرتے ہوئے، سر پیٹتے ہوئے، نوحہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو پتہ چل گیا کہ رسول خدا نہیں آئیں گے۔ سارے جو ہیں وہ ظاہری مغموم ہو گئے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ بلال ماتم نہ کرو، یہ حرام ہے۔ کسی صحابی یہ نہیں بولا بلال ماتم نہیں کرنا، یہ بدعت ہے، اور کسی صحابی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بلال یہ کیا کر رہے ہو، یہ فعل حرام ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ نہیں کرنا، یہ منع کیا ہے رسول، نہ۔ اور کسی صحابی نے یہ بھی نہیں کہا، آج کے ملا جیسی جہالت اس دور میں کسی صحابی نے نہیں دیکھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بلال ماتم نہ کرو، اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا، تمہارا بھی، ہم دیکھنے والوں کا بھی۔ تف ہے آج کے مولویوں کی جہالت پر اور آل نبی کی دشمنی میں جو فعل سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اب اس میں یہ ہے کہ رسول خدا کے سامنے ماتم ہوا تو تقریر رسول سے جائز، منع نہیں فرمایا۔ صحابہ کے سامنے ماتم ہوا، صحابہ نے یہ دیکھ کے گریہ بھی کیا، تو پتہ چلا کہ اب جو ماتم کی مخالفت کرے گا وہ رسول کی رضا، تقریر رسول، حدیث رسول کی بھی توہین کرے گا، اور مشیت الہی اور یہ جذبہ قدرتیہ کی بھی وہ توہین کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اصحاب کے ماتم کی توہین کرے گا، عشق رسول کی توہین کرے گا، غم محمد مصطفیٰ کی توہین کرے گا، اور پھر وہ ان صحابہ کی توہین کرے گا کہ جو بلال کے ساتھ جو ہے وہ محو گریہ ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے ڈریے اس وقت سے کہ جب رسول کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر کس منہ سے جائیں گے کہ تم ہمارے ہی حمایت میں رونے والوں کو روکتے رہے، غم کرنے والوں کو روکتے رہے، ماتم کرنے والوں کو روکتے رہے۔ اور اب رہی بات یہ کہ ان کا جو آل نبی کے دشمن ہوتے ہیں، ان کا طریقہ دیکھیے، یہ عجب راز سے اختیار کرتے ہیں، چونکہ رگوں میں اگر ٹھیک خون نہ ہو تو پھر شیطانی پینترے بدل کر اگر ہم کہیں کہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو کہتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس دور میں ہی نہیں ہے، اب مدد کیسے مانگ رہے، وہ مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا صاحب قرآن نے مدد نہیں کرنی، کل ایمان نے مدد نہیں کرنی، تو تمہاری مدد شیطان نے کرنی ہے؟ اسے تم موجود مانتے ہو، لیکن جس پہ ساری رحمتیں ہی رحمتیں، وہ کل کی کل رحمت ہیں، محمد و آل محمد، کیا وہ موجود ہی نہیں ہے؟ بس پتہ چلا جب بے ایمانی آ جائے تو شیطان کو ہی مانا جاتا ہے، صاحب قرآن یا کل ایمان کو نہیں مانا جاتا۔ اور جب ہم یا حسین کریں اور جب ہم ماتم کریں اور روئیں اور گریہ کریں تو تب یہ کہتے ہیں نہ ماتم نہ کرو، وہ تو زندہ ہے۔ حضور یہ زندہ اور شہید ہونے پہ ماتم نہیں ہے، یہ ماتم ہے
فرط غم میں، یہ ماتم ہے مظلوم حجت کے غم میں اور اس کی مظلومیت میں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ شہید کر دیا جائے۔ یہ ماتم جو ہے یہ مشیت الہی ہے، یہ عشق کا ایک جذبہ ہے جو نیت کر کے ارادہ کر کے نہیں ہوتا۔ جو جس قدر جس سے محبت اور عشق رکھتا ہے وہ اس قدر اس کے لیے خوشی کا بھی اظہار کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے اس کے لیے غم کا اظہار کرتا ہے، اور غم کے اظہار کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ ماتم ہے، سینے پہ ماتم ہے، سر پہ ماتم ہے، اور رونا ہے، آہ و بکا ہے، اور گریہ ہے۔ میں پھر سے کہوں گا کہ میں نے جو یہ حوالے پیش کیے ہیں اور میں نے یہ جو دلائل آپ کے سامنے نتیجے رکھے ہیں، اگر پھر کسی کی ہمت ہے تو ان کو رد کر کے دکھائے، اور اگر رد نہ کر سکا تو مسلمانوں کی نظروں میں وہ رد ہو جائے گا، اور مسلمان جان جائیں گے کہ یہ جو بہت سارے ملا حضرات ہیں یہ آل نبی کے دشمنوں کی فیور میں آل نبی کے غم میں رونے نہیں دیتے، منع کرتے ہیں، لیکن سچا پاکیزہ اچھا خون جو ہے وہ کبھی بھی آل نبی کے غم سے دور نہیں رہ سکتا۔